السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دیت شام وہابی دیوبندی حضرات ملفوظات اعلیٰ حضرت کی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا گاؤں میں ایک لڑکی 18 برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ کچھ وقت تک نہ چھڑایا تھا، ماں ہر چند منع کرتی، وہ زوراور تھی، سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی۔ اب اس کو پیش کر کے دیوبندی وہابی چھچورے اپنی گندی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے اعلیٰ حضرت ایسے تھے، تمہارے اعلیٰ حضرت ویسے تھے، تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا، تمہارے اعلیٰ حضرت نے وہ دیکھا۔ معاذ اللہ، یہاں وہاں کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس واقعہ میں یہ کہی نہیں ہے کہ وہ ضعیفہ عورت بالکل بے پردہ ہو جاتی، بلکہ ایسی سوچ ان وہابی دیوبندیوں کے اپنی دل کی غلاظت ہے جو یہ پیش کرتے ہیں۔ وہابی دیوبندی سخت بدگمانی کے شکار ہیں۔ وہابی دیوبندی دعویٰ تو قرآن و حدیث کا کرتے لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے حدیث پاک بھی ہے، آپ صحیح بخاری دیکھ لیں، آپ صحیح مسلم دیکھ لیں، آپ ابو داؤد دیکھ لیں، آپ ترمذی دیکھ لیں، مسند احمد دیکھ لیں، آپ کو حدیث پاک بھی مل جائے گا۔ اچھا، دوسری بات، اس مشاہدہ کو لے کر وہابی دیوبندی جو نتیجہ بیان کر رہے ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں، وہ محض بدگمانی ہے، ورنہ عبارت میں کہیں بھی ایسے الفاظ نہیں کہ وہ عورت برہنہ ہو گئی تھی، اور دودھ پلانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورت بے پردہ ہو جائے۔ جو یہ بکواس کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، خود کے گھروں میں بھی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور مردوں کے مشاہدے میں یہ بات اکثر آتی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں ایسے مشاہدے بیان کرنے والے پر یہ بہتان باندھ دیا جائے کہ اس نے جو ہے عورت کو بے پردہ دیکھ لیا۔ خیر، اس کو پیش کر کے وہابی دیوبندی جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی بے حیائی ٹھٹائی ہے، حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں۔ اگر اب بھی وہابی دیوبندی کی عقل ٹھکانے نہ آئی تو ذرا اس حدیث مبارکہ کے واقعے پر بھی نظر ڈالیں اور ہمیں وہابی دیوبندی جواب دیں، کیا یہاں پر بھی اپنی گندی سوچ کو یہ لوگ جو ہے فٹ کریں گے اور بکواس کریں گے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتیوں سے دودھ ٹپک رہا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں سے ایک بچہ قیدیوں میں سے ملا، اس نے جھٹ سے اسے چھاتی سے چمٹا لیا اور دودھ پلانے لگی۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ان خبیث النفس وہابی دیوبندیوں سے کہنا چاہتے ہیں، کیا اس پر بھی تم اعتراض کرو گے، بکواس کرو گے، اپنی گندی سوچ کا اظہار کرو گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ وہابی دیوبندیوں کیا تم ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہو کہ ہم بتائیں کہ ارواح ثلاثہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ بتائیں کہ گنگوئی صاحب ایک مجمع میں نانوتوی صاحب کو کہتے ہیں یہاں ذرا لیٹ جاؤ، نانوتوی صاحب شرماتے ہیں مگر دوبارہ کہنے پر ادب کے ساتھ چت لیٹ جاتے ہیں، پھر گنگوئی صاحب بھی اس چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں اور نانوتوی کی طرف کروٹ لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں نانوتوی کے، جیسے کوئی عاشق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ نانوتوی کئی بار کہتے ہیں میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، لیکن پھر بھی گنگوئی اپنی حرکت سے باز نہیں آتا۔ یہ تھی لو اسٹوری، یہ بیداری کا تھا۔ چلو خواب بھی آپ کو بتا دوں، تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے، گنگوئی صاحب نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم دلہن کی صورت میں ہے اور میرا نکاح ہوا، یعنی گنگوئی کا قاسم نانوتوی سے نکاح ہوا۔ تو کہتے سو جس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا۔ دیوبندیوں کیا کھولے تمہاری پول؟ دیوبندیوں کیا اب بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ اگر نہیں بھرا تو جواب دے دینا۔ ابھی ہمارے پاس ملفوظات حکیم الامت ہے، ارواح ثلاثہ ہے، تذکرۃ الرشید ہے، ایسے کئی حوالے ہیں جو تمہارے منہ پر ماریں گے، تمہیں جو ہے نظر اٹھانے میں بھی شرم محسوس ہوگی۔ اس لیے وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میرے امام پر بھونکنے سے پہلے اپنی گھر کی کتابوں کا جو ہے سامنا کر لینا۔ میرے امام احمد رضا کی وہ شان ہے، آسمان علم و
حکمت کا درخشاں آفتاب تھا اور گلشن طریقت و معرفت کا شاداب پھول تھا، علم ظاہر کا جاہ و جلال، علم باطن کا زندہ مثال تھا۔ وہ دن کے اجالے میں میدان قلم کا شہ سوار اور رات کی تاریکی کا عابد شب زندہ دار تھا۔ وہ علم ظاہر و باطن کا سنگم تھا۔ وہ ایک مفتی تھا، مدرس تھا، مقرر تھا، مناظر تھا، مصنف تھا، مؤلف تھا، مفسر تھا، معقولی تھا، منقولی تھا، ادیب تھا، خطیب تھا، فصیح تھا، بلیغ تھا، فقیہ تھا، محدث تھا۔ یہ میرے امام کی شان ہے۔ اور میرے امام احمد رضا کی شان دیکھنی ہے، اپنے گھر کی کتابوں کو تو اٹھا لیتے، پھر تم بکواس نہ کرتے۔ وہابی دیوبندیوں، اب بھی وقت ہے، میرے امام پر بھونکنے سے پہلے اپنے بڑوں کو دیکھ لینا، تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے اور تم ایسی گندی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔